ادھر شراب پی رہے تھے، ادھر نماز پڑھتے تھے، ادھر حرام کاریاں کر رہے تھے، ادھر نماز پڑھتے تھے، ادھر زنا کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے جو تمہارے لیے جہنم کی آگ کو تیار کیا ہے، تم اس کو اپنی نماز کے ذریعے سے نکالا۔ آج ہم نماز مسجد میں نماز پڑھنے گئے، ایک لوگ نماز میں جامع مسجد میں ایک لوگ، حضرات اتنے بڑے محلے، اتنے بڑے قصبے میں ایک لوگ فجر کی نماز، سب بستر میں سو رہے ہیں، جب قبر میں ڈنڈی اور ٹھکائی ہوگی اس دن کے لیے آپ آج تیاری کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے موت قیامت کے سب منظر کو یاد کرو، دین تمہاری زبان بند کر دی جائے گی اور تمہارے خلاف یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ کیا یہ ہاتھ گواہی دے گا؟ دنیا میں آپ نے رہ کر کیا کیا؟ دنیا میں آپ نے اگر کسی پر ظلم کر رہے ہیں، پنچ بیٹھتی آپ وہاں اپنی زبان کی طاقت پر یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، مگر تو بات جاؤ کل قیامت کے دن میدان محشر کو یاد کرو، جس دن تمہاری زبان بند کر دی جائے گی اور تمہارے ہاتھ کو حکم دیا جائے گا، یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اے لوگوں، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ ایسے گناہ کرتے تھے، آپ ایسے گناہوں میں مسلط ہوئے جا رہے ہیں، جیسا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اور آپ کو قریب بنانا ہی نہیں ہے، مگر مسلمانوں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اگر بخشی ہے، اللہ نے اگر ہمیں یہ ساتھ عطا کیا ہے، اے لوگوں ذرا سمجھو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے امتیوں سنو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں یہ سانس عطا کی ہے، یہ زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو اور اس سانس کو تم اس دنیا میں رہنے کے جیسے چاہے جی لو، مگر آج کا یاد رکھنا کہ ہمیں دین کسی نے اے لوگوں اس دین کیا کرو گے؟ ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہ ملے گی۔ حضرات آج سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کو، اپنی زندگی جو بھی زندگی ملی ہے، اسی زندگی کے اندر آپ قبر کی تیاریاں کیجئے۔ مسلمانوں ایک واقعہ میں بتا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شہر کے ایک حاجی صاحب رہا کرتے تھے جو بہت پابند تھے اور اللہ نے اسے دولت بھی عطا کی ہے، مگر ان دولت سے آپ نے حج کیے اور حج کرنے کے بعد کچھ سال گزرتا ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ کو آپ کے گھر والوں نے مل کر آپ کو ہاسپٹل لے کر گیا اور وہاں آپ کو ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا ان کی سانس رک گئی ہے، اس کو آکسیجن دینے کی ضرورت ہے، کہا کہ اتنے روپے خرچ پڑیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنے بھی پیسے لگے، جتنے بھی رقم لگے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب حاجی صاحب کو 3 دن کے بعد جو ہے ان کے سانس صحیح طور پر چلنے لگی تو ڈاکٹر نے کہا حاجی صاحب آپ 3 روز ہو گیا، اب جا سکتے ہیں، آپ پوری طریقے سے مکمل طور پر آپ ٹھیک ہو سکے پہنچ رہے ہیں۔ مگر حاجی صاحب نے جب وہاں سے آنے کے لیے چاہا، ڈاکٹر نے اسے 3 روز کا 3 لاکھ روپے کا بل بنا کر ان کے ہاتھ پر تھما دیا۔ حاجی صاحب نے بل کو دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ذرا حاجی صاحب ذرا یہ بتائیے کیا میں نے جو یہ بل جو آپ کے ہاتھ میں تھاما ہے، کیا یہ آپ کے اوقات سے باہر میں نے بل بنا دیا ہے، اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ حاجی صاحب ذرا بتائیے کیا میں نے آپ کی حیثیت سے زیادہ یہ بل بنا دیا ہے، اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ تو حاجی صاحب کو جواب سنیے کہ نہیں، میں آپ کی بل کو دیکھ کر کے، ان پیسوں کو دیکھ کر کے میرے آنکھوں سے آنسو میں بہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ذرا بتائیے آپ یہ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ کو چوٹی بنا دیا مگر قربان جاؤ مسلمانوں میں آپ سے پہلا چاہتا ہوں جس بندے تعالیٰ نے آپ کو بڑی زندگی اور سنن دیتا ہے جس بندے تعالیٰ نے آپ کو بڑی زندگی رزق دیتا ہے آپ کی گھروں کو سمے سمے پر چلاتا ہے کہ آپ نے اس رب تعالیٰ نے آپ کو کبھی دل تھمایا ہے کہ آپ سے کبھی روزی چھینا ہے نہیں مسلمانوں آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے وعدہ کر لو کہ آپ کے بعد اگر ہمارے قدم چلے تو قرآن کے خلاف نہ چلے اگر پیر چلے تو قرآن کے خلاف نہ چلے اگر زبانیں چلے تو قرآن کے خلاف نہ چلے آپ ایسا مسلمان بنو گے تو دوسرے قرآن کے لوگ کہیں گے واہ مسلمان جب مسلمان اتنا چاہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا جب قرآن پڑھنے والا اتنا چاہے تو اس کا قرآن کتنا اچھا ہوگا جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا تو آپ جو ہے اس دنیا